الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ये थे हाफिज़ बदिउद्दीन मुदर्रिस अल-महद सलफ़ी लित्तालीम व तरबिया। अब मैं बिला किसी ताख़ीर के मिल्लत इस्लामिया के अज़ीम मुबल्लिग़ उस्ताज़ुल उलमा रईस अल-महद सलफ़ी लित्तालीम व तरबिया उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, जिनका मौजू है हयात तय्यबा के लिए इल्म नाफ़े क्या है। शरारत आप भी ले ले ये वीडियो की शरारत और साउंड दोनों चल रहा है। ये साउंड आपने मजे में साउंड लगा إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حیات طیبہ وہ بابرکت زندگی ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہو، اور جو بندہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کر لے، اپنا لے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو اور زیادہ بابرکت، سعادت سے بھرپور اور انتہائی عمدہ بنا دیتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی رضا اور اس کی محبت اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، ہمہ وقت میسر رہتا ہے، اور وہ بندہ چنا ہوا بندہ شمار ہوتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، صاحب عقیدہ ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرما دیں گے، اس کی زندگی سنور جائے گی، انتہائی پسندیدہ ہوگی۔ اور یہ بات معلوم ہے، ہر بندے کی زندگی تین قسم کی ہے، تین مراحل سے ہر بندے کو گزرنا ہے، اور بالآخر اپنی حیات کے تعلق سے تیسرے مرحلے پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جانا ہے۔ ایک دنیاوی حیات ہے اور دوسری برزخی جو کہ قبر میں ہوتی ہے،
اور تیسری اخروی حیات۔ یہاں مطلقاً حیات طیبہ عطا فرمانے کے وعدے ہیں۔ جو بندہ ایمان اور عمل صالح پر قائم ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی بہترین ہے اور قبر کی زندگی بھی انتہائی پسندیدہ ہے، اور جو اخروی حیات ہے جو کامل و اکمل ہر لحاظ سے، وہ بھی انتہائی پسندیدہ ہوگی۔ ان دو بنیادوں پر، من عمل صالحا، ایک عمل صالح کرنے والا کوئی بھی ہو، مرد یا عورت، اور ساتھ ایمان اور عقیدے کی شرط ہے، تو یقیناً یہ بندہ حیات طیبہ کا مستحق ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ دو بنیادیں ہیں، انہی پر حیات طیبہ کا مدار ہے۔ یہ حیات طیبہ نہ تو کثرت مال و دولت سے بنتی ہے، نہ کسی اقتدار سے اور کرسی کے حصول سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر 3 صورتیں اکٹھی ذکر کی ہیں ایک عجیب ترتیب کے ساتھ، سورۃ العصر اور پھر سورہ ہمزہ اور سورہ فیل۔ اس ترتیب میں ایک پیغام ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک باسعادت زندگی اور کامیاب زندگی حصول اقتدار میں ہے، عہدوں میں ہے اور کرسی میں ہے، مگر اللہ رب العزت نے سورہ فیل میں ایک بادشاہ کا ذکر کیا جو اپنی طاقت کے نشے میں بڑا ہی مست، ہاتھیوں والا، بڑی سپاہ تھی اس کے پاس، بڑی قوت اور طاقت تھی، اقتدار کے نشے میں ہر وقت مست رہتا اور ایک عجیب کبر کا شکار تھا، اور اسی کبر کے تحت وہ ہاتھیوں پر سوار ایک سپاہ لے کر بیت اللہ پر حملہ آور ہو کہ اس گھر کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیا جائے اور اس کی جگہ میرا بنایا ہوا گھر یمن کا کعبہ مشہور ہو جائے اور مرجع خلائق ہو جائے، تاکہ جو تجارتیں مواسم میں یہاں ہوتی ہیں وہ یمن منتقل ہو جائیں اور میری طاقت اور بڑھ جائے۔ مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو کہاں گئی یہ بادشاہت اور یہ اقتدار کا نشہ؟ نیست و نابود ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے ان ہاتھیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک مخلوق پرندے کی شکل میں چنی۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو اپنی سپاہ کے طور پہ استعمال کیا، ان کی چونچوں میں کنکریاں تھیں، اور ان کنکریوں میں اللہ رب العزت نے ایک ایٹمی تاثیر بھر دی۔ ہاتھیوں پر وہ کنکری یہ گرتی اور وہ بل بلا کر تڑپتا ہوا ڈھیر ہو جاتا، اور یوں سارا لاؤ لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اقتدار اگر عزت اور تحفظ کی علامت ہے تو اقتدار تو موجود تھا، مگر سب غارت ہوا، بربادی کے دہانے پر دھکیل دیا گیا۔ کچھ لوگ کثرت مال کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ،
مال کو جمع کرنے والا اور گن گن کر رکھنے والا، اس کے لیے بربادی، تباہی۔ اور بعض روایتوں کے مطابق جہنم کی وادی ویل وہ اس کا مقدر۔ تو اگر کثرت مال انسان کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے تو یہاں مال تو موجود ہے، پھر بربادی کیسی، پھر یہ وعیدیں کیسی؟ تو اس کا معنی جو دو ذہن ہیں، ایک اقتدار کا حصول اور دوسرا کثرت مال و دولت، یہ دونوں چیزیں نہ تو انسان کو تحفظ فراہم کر سکتی ہیں اور نہ کسی عزت کا باعث ہے۔ اور اس سے قبل جو صورت ہے وہ بیان کرتی ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ انسان خسارے سے کیسے نکل سکتا ہے، ابدی کامیابی کیسے پا سکتا ہے، اور فلاح و سعادت کے پروگرام کو کیسے سمیٹ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، یا قسم ہے نماز عصر کی، یا قسم ہے وقت عصر کی، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کوئی بندہ خسارے سے محفوظ نہیں ہے، سب خسارے میں۔ الانسان، جنس انسانی، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے خسارے سے، اور خسارہ بھی بڑا ہولناک، لفی خسر، ان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان الانسان لخاسر بھی ہو سکتا تھا، لیکن لفی خسر میں اس تعبیر میں مبالغہ زیادہ ہے۔ اوپر سے، نیچے سے، دائیں اور بائیں سے، آگے اور پیچھے سے خسارے نے انسان کو ڈھانپا ہوا ہے، ہر انسان کو۔ بچاؤ کی تدبیر خود کرنی پڑے گی۔ بچاؤ کیسے حاصل کرنا؟ کثرت مال و دولت سے، یا اقتدار، یا بادشاہت، یا کرسی کی طاقت سے؟ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی ایمان اور عمل صالح جو حیات طیبہ کا ایک ابدی پیغام ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح اختیار کر لی، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، تو یہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں۔ باقی ہر انسان کا آغاز جو ہے وہ خسارہ ہے، ہر انسان کا۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، سب۔ ہر بندے کا آغاز خسارہ اور گمراہی، الا من ہدیت، مگر جسے میں ہدایت دے دوں۔ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں ہدایت دوں گا۔ میرے پاس ہدایت کا پروگرام ہے، اور ہدایہ اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ آسمان سے آتا ہے، وہ زمین پر نہیں بنتا۔ وہ پروگرام میرے پاس ہے، اور وہ جا بجا بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا اشکال سامنے آ رہا ہے کہ ایک حدیث میں تو انسان کے فطرت پر پیدا ہونے کا ذکر، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، اور اس کے والدین اس بچے کو جو ماحول دیتے ہیں تو بچہ یہودی، عیسائی یا مجوسی بن جاتا ہے۔ تو یہاں تو فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا ذکر ہے، گویا انسان کا آغاز
فطرت اسلام ہے اور جہاں خسارہ اور گمراہی ظاہر کیا گیا ہے تو یہ تعارض نہیں ہے، یہاں تطبیق ممکن ہے، اور وہ یہ کہ ہر بندے کا آغاز خسارہ ہی ہے، جہل ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہر بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہوتا، لیکن جو فطرت اسلام کا ذکر کیا گیا تو یہ بالقوہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ بچہ جاہل ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا، گویا گمراہ ہوتا ہے، مگر اسلام حاصل کرنے اور اسلام کو اپنانے کی صلاحیت ہر بچے کو ہدیت کی گئی۔ ہر بچہ بالقوہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی سی کوشش کرے اور کوشش صحیح ہو، وسعی لہا سعیہا، کوشش درست ہو، تو یقیناً وہ اپنی اس فطرت کی بنا پر دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اور اللہ کے مقربین میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو بالقوہ ہر بچہ فطرت اسلام پر اساسی طور پر جاہل ہے، اور اس کو یہ ہدایت اور اسلام اس کا کسب کرنا پڑے گا۔ اگر اپنی صلاحیتیں جو اللہ نے بدیعت کی ہیں ذرا سے بھی استعمال کر لے تو یقیناً وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، لیکن آغاز جہل ہے، آغاز خسارہ ہے، اور جب خسارے سے بچے گا اور جہل سے نکلے گا تو یقیناً اسے یہ دین کی لذتیں، اللہ کی رضا اور محبت اور یہ سارے پروگرام حاصل ہوں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافع، کہ یا اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے علم نافع عطا فرما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نافع نہ ہو، نفع بخش نہ ہو۔ مانا ہر علم نافع نہیں ہوتا، علم نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے والقرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن حجت ہے یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کا علم موجود ہے کتاب و سنت کی شکل میں، اور یہ علم یا آپ کے حق میں حجت ہے اور آپ کی نجات کا پروگرام ہے، اور یہ آپ کے خلاف حجت ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث القرآن شافع مشفع ماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ شافع اور مشفع ہے، شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی۔ اور قبول کیوں نہ ہو، یہ تو صفت الرحمن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی لیے ماحل مصدق، اپنے پڑھنے والوں کے لیے قرآن جھگڑا کرے گا اور اس کے جھگڑے کو سچا قرار دیا جائے گا کہ تم درست ہو، جس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو اس کو جنت میں داخل کر دو۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، سامنے رکھا اور خود پیچھے چل پڑا، اپنے اوپر قرآن کو نافذ کر لیا، خود اس کا پیروکار بن گیا، تو قادہ الی الجنہ، یہ قرآن جنت میں داخلے تک اس کی قیادت کرے گا، ساتھ لے کے چلے گا، جنت کے داخلے تک ساتھ رہے گا، بلکہ جنت میں ساتھ جائے گا۔ ہر عمل جنت سے باہر ہی رہے گا، جنت میں نمازیں نہیں ہیں، حج عمرہ اور جہاد نہیں ہے، لیکن قرآن جنت میں ساتھ داخل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں
قاری قرآن سے کہے گا کہ اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور اوپر کو چڑھتے جاؤ، ترتیل سے پڑھو، اور جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو جنت میں قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن ساتھ ہوگا، اور جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، پیچھے رکھا، خود آگے چل پڑا اور اپنی خواہشات کی حکمرانی اپنے اوپر قائم کر لی، تو ساقہ الی النار، یہ قرآن اس کو ہانکے گا اور ہانکتا ہوا لے جائے گا اور جہنم میں پھینک کے آئے گا، جہنم میں ڈال کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی، حجت لک و علیک، یہ دو نتیجے ہر بندے کے لیے بہرحال صادر ہونے ہیں، ہر بندے کے لیے، وہ زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، دو میں سے ایک نتیجہ ہر بندے کو حاصل ہوگا۔ حجت لک او علیک، یہ آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع اور اسألک علما نافعا، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ علم نافع بھی ہوتا ہے اور غیر نافع بھی۔ علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور علم غیر نافع سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اگر علم حاصل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، وہ جو شرعی مطلوب ہے خسارے سے نکلنے کے لیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہو اور قوی عقیدہ اور ٹھوس توحید ہو اور عمل صالح ہو، یہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، اور یہ لوگ جو ایک فلاح اور کامیابی کا پروگرام ہے اسے اپنائے ہوئے ہیں اور یقیناً کامیاب ہیں، ان کی کامیابی میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو علم نافع ہے وہی بندے کی کامیابی کا باعث ہوگا۔ ایک انسان اگر علم حاصل کرتا ہے اور علم پر عمل نہیں کرتا تو اس کا خسارہ برقرار ہے، اس کا گھاٹا ختم نہیں ہوگا۔ اگر اس کے علم کی حجت اس کے خلاف قائم ہو رہی ہے تو وہ سراسر خسارے میں ہے۔ میری یہ نصیحت ہوگی اپنے آپ کو اور آپ سب کو کہ جو بھی علم ہم نے اب تک سنا، سمجھا اور حاصل کیا، اسے یقینی طور پر اپنے عمل کا حصہ بنایا جائے، یہی ان پروگراموں کا فائدہ ہے۔ اس بندے کے لیے بھی جو گھنٹہ دو گھنٹہ واعظ کرتا ہے اور سامعین کے لیے بھی۔ واعظ اگر واعظ کر دے خود عمل نہ کرے تو قرآن کہتا ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم اسٹیج سے اترو گے اللہ کی ناراضگی مول لے کر، 2-2.5 گھنٹے واعظ تو کر دیا، لیکن اگر عمل کی نیت نہیں، عمل کا جذبہ نہیں، تو اللہ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اور پھٹکارے لے کر نیچے اترو گے۔ اور سننے والے بھی اگر صرف سننے کا ایک چسکا رکھتے ہیں اور عمل مفقود ہے، عمل کی سوچ نہیں ہے، تو فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ نصیحت سن کر اس کو قبول نہ کرنے والا اشقا ہے، جو دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ پروگرام سننے کا شوق ہے لیکن عمل کا جذبہ نہیں ہے، وہ انسان اپنا انجام پہچان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
خسارے سے بچاؤ کے لیے اور اپنی حیات کو حیات طیبہ بنانے کے لیے ایمان اور عمل صالح ہے۔ اور اس کے لیے دوستو ہم سب علم کے محتاج ہیں، جو نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اس دعا میں یہی فقہ سامنے ہو سکتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے لیے علم نافع ضروری ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ایک عجیب باب قائم کرتے ہیں۔ وہ باب کیا؟ ایک ضرب المثل ہے، ایک ایسا قیمتی باب قائم کر کے کہ لا تعداد دنیا نے وہ پڑھا اور اس سے استفادہ کیا۔ اگر پوری صحیح بخاری ایک طرف ہو اور یہ باب ہی ایک طرف ہو تو یہ اکیلا ایک باب امام بخاری رحمہ اللہ کی بخشش کے لیے کافی، علو درجات کے لیے کافی۔ باب العلم قبل القول والعمل، ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے، ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے۔ کوئی بات کہنی ہو، کوئی لفظ زبان سے ادا کرنا ہے تو اس سے قبل علم نافع ضروری، اس قول کو، اس بول کو علم کی میزان پر تولو اور پھر بولو۔ اور کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس عمل کی صحت بھی میزان علم پر تولی جائے گی، تب وہ صحیح قرار پائے گی۔ اور یہی عمل صالح ہے، عمل مطلوب نہیں بلکہ عمل صالح، نیک عمل۔ اور نیک عمل وہی ہے جو اس علم نافع کی بنیاد پر ہو۔ تو ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے۔ کوئی قول اگر بغیر علم کے ہوگا تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور نقصان بھی بڑا بھاری۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان الرجل لیتکلم بکلمۃ لا یلقی لها بالا، ایک بندہ زبان سے ایک بول بولتا ہے اور اس کو کوئی توجہ اور پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ تو روزانہ 100 طرح کی بکواس کر لیتے، لیکن ایک بول ایسا بولتا ہے، ایسی بات کہہ جاتا ہے، نہ اس کو توجہ ہوتی ہے نہ پرواہ ہوتی ہے۔ اور یلقی اللہ علیہ ساخطہ الی یوم یلقاہ، اللہ تعالی اس ایک بول پر ناراض ہو جاتا ہے اور اپنی پھٹکاریاں اور لعنتیں برساتا رہتا ہے، اور برساتا رہے گا کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے اور قیامت کے دن وہ اپنے رب سے نہ جا ملے، اس وقت تک لعنتیں برستی رہیں گی، صرف ایک بول پر، ایک زبان کے کلمے پر۔ اور ایک حدیث میں ان العبد لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا یبقى بینہ وبینہا الا شبرا، کہ ایک بندہ جنت والے کام کرتا ہے اور جنت والے عمل کر کر کے جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے، صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا ہے، صرف ایک بالشت۔ کوئی ایک نیکی ہو جائے اور وہ نیکی اس کو جنت میں دھکیل دے، لیکن ثم یتکلم بکلمۃ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریفا، جنت کے اس قدر قریب پہنچ کر وہ ایک بول ایسا بولتا ہے اپنی زبان سے کہ زبان کا ایک ہی بول اسے جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتے۔ کہاں؟ وہ جنت کے دھانے پر کھڑا ہے اور بالکل داخلے کے قریب ہے، اور اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور ایک بول ایسا بول بیٹھا کہ اس ایک بول نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور جہنم تک لے آیا، اور جہنم میں بھی
70 سال کی گہرائی سے نیچے پھینک دیا، اور جہنم کی گہرائی بھی اتنی ہے، یعنی سب سے نیچے وہ بندہ ہوگا۔ کیونکہ ایک بار نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تھے، اچانک ایک دھماکے کی آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ فرمایا کہ القى اللہ حجرا قبل 70 سنة لیعلم قعرها۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک بڑا پتھر پھینکا تھا، چٹان پھینکی تھی، تاکہ جہنم کی گہرائی جان سکے۔ اس کو تو معلوم ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جہنم کتنی گہری ہے۔ 70 سال تک وہ پتھر جہنم میں گرتا رہا، جاتا رہا، اور آج وہ 70 سال کے بعد جہنم میں جا گرا ہے، اور یہ اس کے گرنے کا دھماکہ ہے۔ تو جنت والے کام کرنے والا، جنت کے دھانے پر کھڑا انسان کہ ان قریب جنت میں داخل ہوا کہ ہوا، صرف ایک زبان کے بول پر وہاں سے اٹھا لیا گیا اور جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیا گیا۔ العلم قبل القول، ہر قول سے پہلے علم ہے۔ جو بات زبان سے بولو اسے علمی میزان پر تول کے بولو، کتاب و سنت کے میزان پر۔ اب وہ علم ہے، یہی آج کی ضرورت ہے، جو اللہم انی اسألک علما نافعا، جو حیات طیبہ کا تقاضا ہے ہم سب کا۔ تو علم نافع ضروری ہے، دونوں، بلکہ ہر جہان کی کامیابی، وہ عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو، اور وہ عالم آخرت ہو، کامیابی کے لیے علم نافع ضروری ہے۔ کیونکہ علم نافع کی برکت ہی سے قول و عمل کی صحت قائم ہے۔ قول و عمل کی صحت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو علم ہی ایک انسان کو لگام دے گا کہ کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اس معاملے کو پورے دین کا ملاک کہا ہے۔ کیا توحید اور کیا ایمان بالرسالت، کیا نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج، کیا راتوں کے تہجد اور کیا نفلی روزے، اور کیا صدقات کے ڈھیر، اور کیا دین اسلام کی چوٹی جہاد، سارے اعمال کا ذکر کیا۔ اور پھر معاذ سے کہا کہ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ اب تک جو بھی دین بیان ہوا، سارا دین بیان ہو چکا، اس کا ملاک، اس کا کنٹرول کس کے پاس؟ یہ محفوظ بھی رہ سکتا ہے اور برباد بھی ہو سکتا ہے۔ معاذ نے بڑی توجہ سے نبی علیہ السلام سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ضرور بتائیے کہ اس سارے دین کا ملاک کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی اور فرمایا کہ کف علیک ھذا، اسے کنٹرول کر لو، اسے بلکہ بند رکھو، اسے بند ہی رکھو۔ بند رکھنا ترک عمل ہے، مگر یہ ترک عمل آپ کے لیے مفید ہے۔ خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث صحیح سند سے مذکور ہے۔ دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں، مگر کل جب اللہ کا میزان قائم ہوگا بڑی بھاری ہوں گی، کرنے میں آسان ہے۔ پشت پر ہلکا ہونے کا معنی کرنے میں آسان ہے، لیکن کل جب خالق کائنات روز آخرت اپنا میزان قائم کرے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل کا میزان، اس میزان میں ان دو خصلوں کو تولا جائے گا تو بڑی وزنی اور بوجھل ہوں گی، بڑی بھاری ہوں گی۔ پشت پر ہلکی ہیں، بہت ہی آسان،
ایک ہے طول الصمت، لمبی خاموشی. خاموشی کون سا عمل ہے؟ یہ کون سی خصلت ہے؟ بولنا عمل ہے، خاموشی ترک عمل ہے. لیکن نہیں، یہ عظیم الشان عمل ہے، بڑا علم نافع ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ بولتے ہی رہیں اور بولتے ہی رہیں، کسی دوسرے کو بولنے کا موقع نہ دیں، بلکہ ایسی تربیت ہونی چاہیے. اور یہ تربوی پروگرام ہے آپ کا کہ اپنے آپ کو اکثر خاموش رہنے کا عادی بنا لیں. طول الصمت یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت آسان ہے. بولنا مشکل ہے، خاموشی کون سا مشکل عمل ہے؟ خاموش رہو، بڑا آسان عمل ہے. اور اس کا فائدہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا. جب یہ خاموشی تولی جائے گی تو پہاڑوں سے زیادہ اس کا وزن ہوگا نامہ اعمال میں، آپ کے میزان میں. اور دوسرا والخلق الحسن، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق سے برتاؤ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ. تو حقیقت یہ ہے کہ جس ایمان اور عمل صالح اور حیات طیبہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا حسن اور سجاوٹ ان امور سے ہوگا، بلکہ ان کا تحفظ بھی. بعض اوقات ایک انسان بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خاتون کا ذکر ہوا، تذکر بکثرت صلاتها وصیامها، بڑی نمازوں کی پابند ہے، نوافل ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، فرضی بھی نفلی بھی، اور بڑی مالدار بھی ہے، خوب سخاوت کرتی، لیکن توزی جیرانہا بلسانہا، اخلاق کی اچھی نہیں ہے. زبان پر غیبتیں، چغلیاں، طعنہ زنی، گالی گلوچ، یہ اکثر اس کے جاری رہتا ہے. فرمایا ہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے گی. وہ نمازیں کہاں گئیں، روزے کہاں گئے، وہ صدقات اور نوافل کہاں گئے؟ تو بعض اوقات ایک انسان اخلاق حسنہ سے عاری ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، مگر اپنی نیکیاں کھو بیٹھتا ہے بد اخلاقی کی بنا پر. تو یقیناً ہمیں اپنی تربیت کے لیے اور حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے ان امور سے اپنے آپ کو سجانا ہے. اساس اس کے علم ہے. اب اگر یہ حدیث معلوم ہوگی مجھے اور آپ کو کہ دو خصلتیں زبان پر، دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں، مگر اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوں گی، یہ سارا جو عمل ہے، نیکیاں ہیں، یہ سلسلے ہیں سارے، مساجد کی تعمیر، مسجد میں آنا، نمازیں پڑھنا، حج کے لیے جانا، تاکہ یہ اعمال صالحہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے. تو بھاری کرنے کا پروگرام تو آ چکا، نیکیاں بھی محفوظ ہیں، اور بذات خود یہ نیکی اللہ کے میزان میں تولی جائے گی اور بڑی وزنی ہوگی، پشت پر ہلکی، میزان پر بھاری. لمبی خاموشی اور ساتھ ساتھ اخلاق حسن، اخلاق حسن. تو العلم قبل القول، ہر قول سے پہلے علم ہے، علم حاصل کرو. اور بالعمل، عمل سے پہلے بھی، عمل سے پہلے بھی علم ہے. اگر عمل ہو اور عمل کو علم کی اساس حاصل نہ ہو، اور آج اس امت کا بڑا طبقہ اسی مرض کا شکار ہے. اور شکار کیوں نہ ہو، یہ خصلت عیسائیوں کی تھی
اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے، بالکل ان کی مطابقت اختیار کرو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے، ہر لحاظ سے، رنگ میں، ڈیزائن میں، سائز میں فرق نہیں ہوتا، اس طرح تم ان کی مطابقت کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ سابقہ اقوام کون ہے؟ الیہود والنصارى، اور پھر کون؟ یہودی اور عیسائی۔ تم ہو بہو ان کی پیروی کرو گے، اور یہ عیسائیت ہے، عمل تھا، مگر عمل کو علم کی اساس حاصل نہیں تھی، عمل کو علم کی اساس میسر نہیں تھی، عمل کا شوق تھا، رغبت تھی۔ اور آج اس امت کا ایک بڑا طبقہ عمل کا شوق رکھتا ہے، عمل کرتا بھی ہے، مگر علم سے خالی، جو علم نافع ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، رہنمائی، اس سے خالی، علم سے خالی ہوا، اللہ کی وحی کے علم سے، کتاب و سنت کے علم سے، تو اس کے بعد جو مرضی علم آ جائے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ جناب یہ آباء و اجداد کے طور طریقے ہوا کریں، ہمیں کیا غرض ہے اس سے؟ جناب یہ ہمارے امام اور پیر و مرشد کی تعلیم ہوا کرے۔ علم نافع تو کتاب و سنت کا نام ہے، اس کے سوا جو بھی علم ہے وہ نافع نہیں ہو سکتا، وہ نافع نہیں ہو سکتا۔ العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوا ذاك وسواس الشياطين، علم تو وہ ہے جس میں حدثنا ہو، اخبرنا ہو، جس میں قال اللہ ہو، قال رسول اللہ ہو، اس کے سوا جو بھی علم ہے وہ شیطانی وسوسہ ہے، وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو اگر علم نافع حاصل نہیں عمل کے لیے تو عمل برباد ہے۔ اور یہ منہج نصرانیت ہے، عمل کی رغبت تھی، شوق تھا، جستجو تھی، مگر علم نہیں تھا۔ جیسا کہ یہودی ان کے برعکس، انہیں علم حاصل تھا، میسر تھا، معرفت تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ لم تؤذوننی فقد تعلمون انی رسول اللہ، علم تھا ان کے پاس، مگر عمل نہیں تھا، قبول نہیں تھا، عمل سے عاری تھے، کورے تھے۔ آج امت میں یہ دو طرح کے جہل موجود ہیں، کسی کے پاس عمل ہے، علم نافع نہیں ہے، اور کسی کے پاس علم نافع میسر ہے، اس سے فائدہ نہیں، عمل نہیں، اس کو قبول نہیں۔ اور بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہیں جن کو عمل کا شوق ہے اور ان کے عمل کی اساس جو ہے وہ علم نافع ہے۔ تو پیارے پیغمبر کی یہ دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اس لحاظ سے بڑی قابل قدر اور قابل غور ہے کہ عمل کی صحت جو ہے وہ علم نافع پر۔ امام بخاری کی تبویب بھی یہی سکھاتی، العلم قبل القول والعمل۔ یقیناً علم کا راستہ پیارے پیغمبر نے براہ راست جنت کا راستہ قرار دیا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ یہ رغبت اپنے اندر پیدا کرو علم نافع کی طلب کی، یہ شوق ہمیشہ جوان رہے، ہمیشہ آپ کے دلوں میں موجود رہے، طلب علم کی بڑا یہ قابل قدر جذبہ۔ طلب علم کے لیے آپ نکلے، پھر علم چاہے ایک مسئلے کا حاصل ہو، ایک نقطے کا حاصل ہو، بڑا قابل قدر۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث ذکر کی، غالباً ابن حبان کے حوالے سے، ایک صحابی صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا، جئتک اطلب العلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں طلب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید ہو طالب علم کے لیے، ہمارے دل ہماری جگہ تمہارے لیے کشادہ ہے۔ آپ نے اس کا استقبال کیا، محبت کا اظہار کیا۔ مرحبا بطالب العلم، جو بھی علم کا طالب ہے اس کے لیے مرحبا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ ان طالب العلم لتحفه الملائکہ وتظلہ باجنحتہا، جو طالب علم ہوتا ہے اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ دنیا میں یہاں بھی طالب علم موجود ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ بتظلہ باجنحتہا، اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ ثم یرکب بعضہ بعضا یا بعضها بعضا حتی تبلغ السماء۔ کتنے فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور کتنے فرشتے گھیرتے ہیں؟ فرمایا کہ فرشتے ایک دوسرے پر سوار ہوتے 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 زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، ایک اس بندے کی خاطر، اس نوجوان کی خاطر جو طالب علم ہے، جو طالب علم کے لیے۔ اور یہ کوئی اچھمبا نہیں ہے، ملائکہ بے تحاشا تعداد میں، اور وہ انہی مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو مامور کر دیا ایک بڑی ٹیم کو کہ تم نے میرے طلباء کا، جو طالب ہیں کتاب و سنت کے علوم کے، ان کی خدمت کرنی، ان کا ساتھ دینا، ان کی رفاقت اور ان کی مصاحبت اپنانی۔ تعداد بہت، نبی اسلام کی حدیث ہے، بیت المعمور جو ملائکہ کی مسجد ہے 7ویں آسمان پر، جب سے بنی ہے اس وقت سے 70,000 فرشتے روزانہ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک بار پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اب ضربیں دیتے جاؤ، تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، تعداد نہیں معلوم کر پاؤ گے۔ یؤتی بجہنم یوم القیامہ ومعها 70,000 زمام علی کل زمام 70,000 ملک۔ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، یہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی اسی لیے بنائے گئے کہ تم نے جہنم کو کھینچ کر لانا۔ 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے مامور ہوں گے اس کو کھینچنے کے لیے۔ کتنی تعداد! اطت السماء وحق لها ان تئط ما في السماوات السبع موضع 4 اصابع الا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد واضعا جبهته لله۔ یہ آسمان جھکے جا رہے ہیں فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے، چرچراہٹ کی آوازیں آتی ہیں فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے، اور 7 آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ موجود ہے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اتنی تعداد۔ تو ان فرشتوں میں سے ایک بڑی تعداد مامور ہے ان بندوں کی خدمت کے لیے، ان کی مرافقت اور مصاحبت کے لیے جو طلب علم کے لیے نکلتے ہیں۔ طلب علم میں ایک تو وہ طالب علم ہے جو 7-8 سال کے لیے ایک مدرسے کی زینت بنتا ہے، روشن چراغ اس دنیا کا، 7-8 سال ایک مدرسے میں گزارتا ہے طالب علم کے لیے۔ کیا اس کا مقام ہوگا، کیا اس کا شرف ہوگا، کیا اس کا درجہ ہوگا۔ اور ایک طالب علم وہ ہے جیسے یہ صفوان ابن عسال، مرحبا، طالب علم کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، پروں کا سایہ کرتے ہیں، اور 2, 4, 10 یا 1000 فرشتہ نہیں بلکہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطار ہوتی ہے اس طالب علم کے لیے۔ اب یہ صفوان ابن عسال کیسا طالب علم ہے؟
کتنا عرصہ رہا نبی علیہ السلام کے ساتھ طلب علم کے لیے. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ میرا یہ ہے کہ ان نرکب بین مکہ والمدینہ، ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کرتے ہیں، کبھی مکہ سے مدینہ، کبھی مدینہ سے مکہ، آتے جاتے رہتے ہیں. تو مجھے افتنا فی المسح علی الخفین، مجھے موضوع پر مسح کی خبر دیجیے، بتائیے موضوع پر مسح کا کیا حکم. جو اس کے سوال کا مقصد تھا، اس مقصد کے مطابق اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا کہ دل مقیم یوم و لیلہ و دل مسافر ثلاثۃ ایام و لیالیہن، کہ موضوع پر مسح مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، اور اس کی مدت مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں. حدیث پوری ہوگی. یہ وہ علم تھا جس کی طلب کے لیے وہ آیا تھا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا اس کا استقبال کیا اور کیا اس کی فضیلت بیان کی، کس طرح ملائکہ کے جلووں میں رہتا ہے اور کیسے اس کو ملائکہ کی مرافقت حاصل ہوتی ہے. تو وہ طلبہ جو مستقل اس عظیم منہج پر قائم ہے، اس راستے پر قائم ہے، اپنی زندگیاں وقف کر چکے طلب علم کے لیے، کیا ان کا مقام اور شان ہوگا، کیا ان کا درجہ ہوگا اور کیا ان کی رفعت ہوگی. علم نافع کا حصول، علم نافع کا حصول کیونکہ وہ ضروری ہے. العلم قبل القول والعمل، ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے. تو علم جو ہے یہ نجات ہے، یہ فلاح ہے، یہ سعادت ہے، جنت ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو ایک راہ پر چلے، طلب علم مقصود ہو، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی طلب علم کا راستہ جنت کا راستہ. شرط وہی ہے کہ علم کو علم نافع بنائے، اور علم نافع بننے کا معنی یہ ہے کہ علم پر عمل ہو، اور خالی عمل نہیں بلکہ علم اور عمل کی پوری اساس جو ہے اخلاص نیت ہو، تبھی تو وہ نافع بنے گا. اساس اگر ریاکاری ہے، اساس اگر دنیا کا تکسب ہے، دنیا کو کمانا ہے، اپنا علم کو ایک آڑ بنانا دنیا کی حصول کے لیے، تو علم نافع نہیں ہے. علم نافع وہ علم ہے جس میں نیت خالص ہو. من سلک طریقا، جو ایک راہ پر چلے. اللہ میں ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ اس حدیث کے 2 معنی بیان کرتے ہیں. من سلک طریقا، سلوک طریق، ایک معنی مشی بالاقدام، قدموں سے چل کے جانا، کسی درسگاہ کی طرف، کسی عالم یا محدث کی طرف قدموں سے چل کر جانا، یہ چیز بڑی بابرکت. سلف صالحین اس منہج پر پوری طرح قائم تھے، اس کو اختیار کیے ہوئے تھے. محدثین خاص طور پہ ان کے رحلات، ان کے سفر، ان کا قدموں سے چلنا طلب علم کے لیے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ واقعات پڑھ کر دنیا حیرت زدہ ہو جاتی، حیرت زدہ. ابو حاتم الرازی کا قول ہے کہ میں نے 3000 میل پیدل سفر کیا طلب علم کی، 3000 میل. شاگرد نے پوچھا کہ ثم ترکت، پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا چلنا؟ کہا نہیں، ثم ترکت العد، پھر گننا چھوڑ دیا تھا. 3000 میل میں نے شمار کیے، گنے، اس کے بعد میں چلتا رہا، پیدل جاتا رہا، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، اور گننا چھوڑ دیا. بقی بن مخلد محدث دیار اندلس طلب علم کے لیے 3 بر اعظم میں گئے پیدل، 3 بر اعظم میں، 3 ملکوں میں نہیں، بر اعظم، جیسے ایشیا، امریکہ، یورپ، افریقہ، یہ بر اعظم ہے. کون گیا آپ میں سے؟ جہاز بھی ہیں اور بڑے بڑے وسائل ہیں، کون گیا بر اعظم میں؟ 3 بر اعظم، اور یہ پیدل گئے ہیں طلب علم کے لیے. عامر شعبی رحمہ اللہ ایک حدیث بیان کرتے، چھوٹی سی حدیث، صحیح بخاری میں 2 لائنوں کی حدیث، 2 لائنوں. حدیث سے فارغ ہوئے،
اپنے شاگرد سے کہا خود ہو بدون شیء، یہ حدیث لے لو تم کسی محنت کے بغیر. قد كنا نرحل لما دونه الى المدینہ، ہم اس سے چھوٹی حدیث کی خاطر، اس سے چھوٹی حدیث، یہ 2 لائنوں کی حدیث ہے، 1 لائن کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہم بغداد سے مدینہ جایا کرتے تھے، بغداد سے مدینہ سفر کرتے تھے 1 حدیث. جناب جابر کا سفر مدینہ سے شام 1 ماہ جانے کا 1 ماہ آنے کا، صرف 1 حدیث کی خاطر، صرف 1 حدیث. حدیث قصاص معروف ہے، کئی بار یہاں سنی آپ نے حدیث قصاص، 1 حدیث کی خاطر. تو ایک تو منصلہ کا طریق، ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، مشیوں بالاقدام، چل کے جانا. اور سلوک کے طریق کا دوسرا معنی ہے اس راہ کو اختیار کرے، ان قواعد کو جو راستہ محدثین نے کھینچا، سلف صالحین نے، جس راہ پر طلب علم کے لیے محدثین چلے، قواعد کی روشنی میں، اصولوں کی روشنی میں، اس پر چلے. خود ساختہ قاعدے نہیں، اپنی مرضی کا علم نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ ان اصولوں پر، ان قواعد پر، ان ضوابط پر جو محدثین نے کھینچے، جن قواعد پر محدثین چلے اور آسمان کے ستارے بن گئے، ان قواعد پر چلے، ان قواعد کے خلاف نہ جائے. اور یہ آج کا المیہ ہے. بہت سے لوگ علم کی راہ پر موجود ہیں، خواہ وہ تعلیم ہو یا تعلم ہو، مگر قواعد اپنے ہیں، مرضی اپنی ہے. اور یہ ایک مستقل نقصان ہے. بلکہ جو حصول علم اور طلب علم کے قواعد سلف صالحین کے دور سے آ رہے ہیں، آج تک موجود ہیں، انہی پر چلے، ان پر قائم رہے. یقیناً وہ جنت کے راستے پر گامزن ہے، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے. جیسے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، انہوں نے طلب علم کے 6 مرحلے بیان کیے. اول العلم النیہ، نیت، اخلاص، ریاکاری نہ ہو، دنیا کی شہرت کا حصول مقصود نہ ہو، دنیا کی واہ یا لوگوں کی داد، اوپر نام لکھا جائے اشتہاروں میں، زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگے، نہیں، بالکل نہیں. یہ تو اخلاص کا پروگرام ہے، اخلاص کا راستہ ہے. جیسے یزید بن ابی حبیب، ان کے پاس سفیان ثوری آئے طلب حدیث کے لیے، کہا حدثنی، حدیث سنائیے، لیکن وہ خاموش ہے، حدیث نہیں سنا رہے. اصرار بڑھ گیا تو جواب دیا کہ لا حتی تجیء النیہ، نہیں، حدیث نہیں سناؤں گا جب تک میری نیت ٹھیک نہ ہو جائے. تمہارے آنے پر شیطان ایک وار کر چکا ہے کہ سفیان جیسا محدث چل کر آپ کے دروازے پر آیا. کتنے بڑے محدث ہیں آپ، صاحب الاسانید، کہ سفیان جیسا عالم آپ کے پاس آئے. تو اس نیت کے ساتھ اگر حدیث سنا دوں گا تو یہ حدیث کی مجلس قیامت کے دن میرے خلاف بولے گی، یہ مجلس میری بربادی کا سبب بنے گی. اول العلم النیہ، نیت کا صحیح ہونا، اخلاص ہر عمل کی شرط ہے، ہر عمل کی صحت کی شرط ہے، لیکن علم کی خاص طور پر، کیونکہ علم ہی صحت عمل کی بنیاد ہے. یہ پہلا مرحلہ نیت کا صحیح ہونا. ثم السماع، بہت ضروری، علماء کے پاس جانا، علماء سے علم لینا،
علماء کو جاننا اور پہچاننا چاہیے۔ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے ایک عالم کے لیے طلب علم میں استفادہ کی شرط قائم کی، استفادہ، الاستفادہ فی الطلب، کہ اس کا علم طلب کرنا مشہور ہو، ہم جانتے ہوں یہ کہاں کہاں گیا ہے، کس کس محدث سے علم لیا ہے۔ اور یہ معرفت علماء ربانیین کے ذریعے ضروری ہے۔ عامت الناس کو کیا پتہ عالم کون ہے اور کون نہیں، جو کہ ہر دور میں گنے چنے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سفیان ثوری بصرہ ہے، ایک شخص کا شہرہ دیکھا، ربیع بن سبیح نام اس کا، پریشان، یہ اتنا مشہور ہے اور ہم اس کو جانتے نہیں۔ مشہور ہے تو محدثین کے نزدیک مشہور کیوں نہیں؟ اسانید میں اس کا نام کیوں نہیں؟ حدثنا فلاں حدثنا فلاں کیوں نہیں نام اس کا؟ دنیا بہت اس کے پیچھے، لچھے دار باتیں کرتے۔ لوگوں سے پوچھا کہ اس کا معاملہ سنت پر ہے، لوگوں نے کہا سنت پر۔ مشہور، پھر پریشان کہ اس کو ہم جانتے کیوں نہیں؟ پوچھا عام طور پہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا قدریہ کے ساتھ، ایک گمراہ فرقہ قدریہ، تقدیر کے منکر، عام طور پہ اس کا اٹھنا بیٹھنا قدریہ فرقہ کے لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا قدری ہوں، یہ بھی قدری، یہ بھی قدری۔ تو خالی یہ چرب اللسانی، وہ کہتے ہیں بیان میں جادو ہے، یہ کافی نہیں ہے، اور نہ بیان کا جادو قابل تعریف ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان من البیان لسحر، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، یہ تعریف نہیں۔ جادو تو کفر ہے، جادو کی اساس کفر ہے، تو تعریف کفر کے ساتھ کیسے ہو سکتی؟ نہیں، کچھ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کی زبان کی طلاقت، زبان کی فصاحت اور بلاغت، ان کی چرب اللسانی لوگوں کو گھیر لیتی، زبان کا جادو۔ جادوگر سے زیادہ خطرناک ہے، جس پاس کالا علم اور سفل علم ہے، اس سے زیادہ خطرناک۔ سفل علم والا اگر جادو کرے گا، اس کا اثر ایک فرد کو ہوگا، اور یہ بندہ اگر اپنے بیان کا جادو جگائے گا تو اس سے لاکھوں لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ جو نبی رسول اللہ کی حدیث ہے، قرب قیامت ایسے دعات ہوں گے جو جہنم کے دھانے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیں گے، اور جو ان کا پیروکار بنے گا اس کو وہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اہل علم کو پہچاننا ضروری، یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے پڑھ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اچانک وارد ہوتے ہیں، باتیں لچھے دار ہیں، کو 2 4 6 10 انگریزی کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اور ہم احساس سے کہتری مبتلا لوگ اس کے اسیر بن جاتے ہیں۔ علم کیا ہے اس سے غرض نہیں، بس بیان، لچھے دار باتیں نہیں۔ علماء سے سماع، سند کا متصل ہونا ضروری ہے، اپنے آپ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ سند کا اپنا ایک نور ہے، ایک روحانیت ہے، اور یہ بے اسناد لوگ کوئی روحانیت نہیں، اور چرب اللسانی کو قابل تعریف شے نہیں۔ یہ تو جادو بھی ہو سکتا ہے، جس کی لپیٹ میں لوگ آ کر پرلے درجے کے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ سند ایک نور ہے۔ سند کا معنی میرا فلاں شیخ ہے، اس کا فلاں شیخ ہے، اس کا فلاں شیخ ہے، چلتے چلتے معاملہ محدثین تک، تابعین تک، صحابہ تک اور رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کا معنی کیا ہوگا؟ جو فہم آپ کو دے رہا ہوں اپنے شیخ سے لیا ہے، میرے شیخ نے وہ فہم اپنے شیخ سے لیا ہے، اس نے اپنے شیخ سے لیا ہے، اور یہ فہم کا سلسلہ چلتے چلتے صحابہ تک اور پیغمبر علیہ السلام تک پہنچتا۔ علم یہ منطوق شے کا نام نہیں جب تک فہم صحیح نہ ہو، جب تک فہم صحیح نہ ہو۔ اور آج کمی فہم کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم کو موجب خیر کہا ہے، من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، یفہمہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اس کو دین کا فہم دیتا ہے، اور یہ فہم کی صحت اور حقیقت علماء سے سماع میں موجود اور پوشیدہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا، العلم قبل القول والعمل۔ اس باب کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی، ایک چند احادیث کا حوالہ دیا، ان میں ایک حدیث حافظ حجر نے اس کو حسن کہا ہے کہ انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ۔ طبرانی کی روایت سے کہ علم تعلم کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ، علماء سے سیکھنے کے ساتھ۔ علماء کو پہچانو، پھر علم تعلم سے ہے، علم خود نہیں آتا۔ آج خود علم حاصل کرنے، خود علماء کے بغیر، یہ ایک خطرناک مرض پیدا ہو چکا۔ خود کیسے؟ موبائل، کمپیوٹر، کتابیں خرید لو، ایک متکبرانہ انداز، خالی کتابیں آپ کا کیا کریں گے؟ علم علماء سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علم کے اٹھ جانے کی خبر دی تو اس کا سبب علماء کا جانا بیان کیا۔ یرفع العلم یفشو الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقدر العلماء۔ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ اللہ رب العزت علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا، علماء کے سینوں سے علم کو محو کر دے، اس طرح نہیں کہ علماء علم بھول جائیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر۔ کمپیوٹر موجود ہیں، لائبریریاں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، علم نہیں۔ مانا جو علم کا مصدر وہ ایک عالم ربانی ہے۔ یہ طریقہ آج مفقود ہے۔ بس کتابوں سے خود ہی پڑھو، مرضی کا سمجھو، گمراہ ہو جاؤ اور گمراہ کرنا شروع کر دو۔ سند پوچھو، سند۔ یہ روحانی سلسلہ اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ جو علماء اس قبیل کے ہیں ان کا آج تک کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا، اور جو موسمی پیداوار ہیں ان کے اسکینڈل پہ اسکینڈل، گمراہیاں، عجیب فتوے، عجیب باتیں، کیونکہ یہ سارا سلسلہ مربوط ہے مشائخ کے ساتھ، علماء کے ساتھ۔ تو ثم السماع، اخلاص نیت اور علم کا سماع علماء سے، علماء سے طلب علم، علماء سے سوال۔ علماء سلف نے اس مرض کو محسوس کیا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام مالک کے شیخ، فرماتے ہیں کان ھذا العلم عزیزا حتی دخل فی الکتب۔ یہ علم حدیث بڑا محترم تھا، بڑا محترم، بڑا پاکیزہ، صاف ستھرا، بالکل محفوظ،
جلیل القدر جب تک سینوں تک منتقل ہو رہا تھا. صاف ستھرے حافظے، پاکیزہ سینے، اخلاص کی قوت. طلبہ کا جمع غفیر مشائخ کے پاس موجود ہے، حدثنا اخبرنا کی مجالس قائم ہے، اور ایک سینے سے دوسرے سینے تک منتقل ہو رہا ہے. بڑا محترم. حتیٰ دخل فی الکتب، حتیٰ کہ کتابوں میں داخل ہو گیا. اچھا ہے، لیکن جب کتابوں میں داخل ہوا تو دخل فی غیر اہلہ، تو بہت سے نااہل لوگ اس علم میں داخل ہو گئے. بہت سے نااہل لوگ اس علم میں داخل ہو گئے. جب کتابوں میں کیسے داخل ہوئے؟ کتابوں سے مرضی کا سمجھنا، مرضی کا پڑھنا، مرضی کا سمجھنا. تو پھر علم کہاں ہوگا؟ رفع علم ہے. یہ علم کی بربادی ہے. یہ ضلوا فاضلوا کا راستہ ہے. یہ خود بھی گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دیں. تو سماع کے بعد حفظ علم، فہم علم اور عمل بالعلم اور نشر علم، یہ 6 مرتبہ علم، 6 یہ مراحل. نشر علم، آگے اس کو بیان کرو، تاکہ جن پاکیزہ لوگوں سے اس علم کو لیا، وہی پاکیزہ لوگ علم کے حامل بن کر آگے نشر کریں اور ان جیسے پاکیزہ لوگ پیدا ہوں. جب تک یہ پاکیزگی برقرار ہے، علم نافع کا راستہ کھلا ہے. اور علم نافع ہی در حقیقت قول و عمل کی صحت کی بنیاد ہے. قول و عمل کی صحت کی بنیاد علم نافع. تو حقیقت یہ ہے کہ عمل، ایمان کی صحت، عمل کی سلامتی، یہ علم نافع کے رہین منت، جس کے لیے ہمیں سوچنا ہے، محنت اور کوشش کرنی، کیونکہ جہل ایک مرض ہے اور علم اس مرض کا علاج ہے. جب یہ علم عمل کی زینت بنے گا اور اس علم کے مطابق عمل ہوگا تو یہ کامیابی کا راستہ ہے. نبی علیہ السلام کی دعا اسی مقصد کے پیش نظر، اللہم انی اسألک علما نافعا. آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ عالم الامت ہے، پوری امت میں، پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بھی طلب علم کی دعا. یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا، ہمیں نصیحت دی جا رہی کہ جب یہ شخصیت جو عالم الامہ ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑا عالم ہے، جب وہ اپنے لیے علم نافع کی دعا کر رہے ہیں، علم نافع کا سوال کر رہے ہیں، تو اس دعا کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے اور کس قدر حاجت ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ کیسی شان ہے اہل علم کی کہ پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جن کے پاس علم نافع ہے، کوئی دنیا کا انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ان کے برابر نہیں. نیکی اور شرف کا معیار عبادت ہے، تقوی ہے، لیکن ایک عالم کے سامنے ایک عابد کیا ہے؟ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فوقیت ایک عابد پر، ایک عالم ہے جس کا سینہ علم نافع سے منور ہے، اور اس کے سامنے ایک عابد، ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو. فرمایا کہ ایک عالم کی، ایک عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر.
دنیا کے سارے ستارے جمع ہو جائیں 14ویں کا چاند نہیں بن سکتا۔ سمجھیے سارے عابد جو ہیں، کوئی نمازی، کوئی تہجد گزار، کوئی سخی، کوئی مجاہد، کوئی غازی، جتنے یہ عبادت گزار ہیں، سمجھو یہ ستارے ہیں۔ اور ایک عالم دین ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہے۔ سارے ستارے مل کر 14ویں کا چاند نہیں بن سکتے۔ مانا کوئی برابری کی نسبت ہے ہی نہیں۔ ایک عالم کی فوقیت ایک عابد پر اس قدر زیادہ ہے تو جاہل پر کتنی ہوگی؟ یہ فضائل کیوں ہیں؟ تاکہ علم نافع حاصل کرو، یہ ضروری ہے آپ کی عملی اصلاح کے لیے، آپ کی اعتقادی اصلاح کے لیے، یہ ضروری ہے۔ علم اگر نہیں تو بندہ ضلالت اور جہل کا شکار۔ آج علم نہیں، لوگوں کی اکثریت اپنے رب کو پہچاننے سے قاصر، رب تعالیٰ کو پہچاننے سے قاصر، تو باقی کیا بچا؟ علم نہیں ہے۔ کوئی کہتا اللہ لا مکان ہے، کوئی کہتا ہر جگہ ہے، کوئی کہتا ہر چیز میں وحدت الوجود، کوئی کہتا ہے کہ خالق مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں داخل ہو جاتا ہے۔ گندے عقیدے، غلاظتیں ہی غلاظتیں۔ کیوں؟ علم نہیں۔ ایک سادہ سا علم جو پیارے پیغمبر کی دور میں ایک لونڈی کے پاس تھا، آج نہیں۔ کیوں؟ علم نافع کا جو تشخص تھا وہ معدوم ہے۔ علم نافع ہونا چاہیے نا، جس کی اساس کتاب و سنت ہے، خالق کائنات کی وحی، وہ معدوم ہے۔ علم نہیں ہے، علم نافع نہیں ہے، تو پھر دنیا جہالت کا مرقع بن چکی۔ اس سے بڑھ کر جہل کیا ہوگا کہ لوگ اس آیت سے ناواقف ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ لوگوں رحمان تمہارا رب عرش پہ مستوی۔ یہ لا مکان ہر جگہ ہر چیز میں، یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ لوڈی نے کہا تھا فی السماء، جب نبی علیہ السلام نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آسمان کی طرف اشارہ، فی السماء، اللہ اوپر، اللہ اوپر۔ آج علم معدوم ہے، اکثریت دنیا کی گمراہی کا شکار۔ تو یہ اعتقادی مفاسد اسی لیے کہ علم نافع نہیں۔ اگر یہ سینہ علم نافع سے منور ہو، عقیدہ بھی درست ہوگا۔ اکثریت کی نمازیں سنت کے خلاف، علم نافع نہیں، سنت کے خلاف ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے، رب مصل لا خلاق لہ، قرب قیامت مساجد بھری ہوں گی مگر اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا اجر نہیں ملے گا۔ جاؤ تلاش کرو، آج اکثریت کن نمازیوں کی، زیادہ مساجد کن کی ہیں، نمازیں وہ کیسی پڑھتے ہیں؟ اکثریت ان نمازیوں کی ہوگی جنہیں ان کی نماز کا اجر نہیں ملے گا۔ بنیاد کیا ہے؟ علم کا مفقود ہونا، علم نافع نہیں۔ علم نافع اگر آ جائے تو یہ تو ایک بندے کی سعادت کا پروگرام۔ علم نافع کوئی لچھے دار باتوں کا نام نہیں ہے، منطقی فلسفی مشغافیوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک سادہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی پر قائم ہے، دو صورتوں میں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ یہی صحت عمل کی بنیاد، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس راستے کو جنت کا راستہ کہا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ وہ طلب علم کی راہ پر نہیں بلکہ جنت کی راہ پر گامزن، کیونکہ علم نافع اس کے عمل کو درست کرے گا، اس کے عقیدے کو سنوارے گا، اس کے اخلاق کو سنوارے گا، اس کے منہج کی اصلاح کرے گا، اس کی سیاست کو سنوارے گا، اس کی معیشت کو سنوارے گا، اس کی معاشرت کو سنوارے گا۔ یہ ساری اصلاح جو ہے علم نافع پر قائم۔
تو بندہ کیوں نہ کامیاب ہوگا، کیوں نہ اللہ کے مقربین میں ہوگا۔ اور اگر علم نافع نہیں ہے تو اللہ کے بندو جہل جو ہے اتنی نقصان دہ ہے، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ جہل کی بنا پر بعض اوقات ایک انسان اپنی سعادت سے، نجات سے، نمازوں کی قبولیت سے، عقیدے کی صحت اور اصلاح سے یکسر محروم ہو جاتا ہے، چشم زدن میں ایسے ایسے فیصلے کر دیتا ہے کہ اس کا ایک ہی فیصلہ اس کے پورے دین کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ ہم دنیا دار ہیں، کاروبار کرتے ہیں، علم نافع کی ضرورت نہیں۔ کاروباری مقاصد میں علم نہیں چاہیے۔ ارے زید بن ارقم نے ایک سودا کر بیٹھے، ام المومنین کے پاس گئے، سید عائشہ صدیقہ کے پاس رضی اللہ عنہ، اور جا کر خبر دی میں نے یہ سودا کیا۔ فرمایا کہ زید، نبی علیہ السلام کے ساتھ تم نے جہاد کیا، نمازیں پڑھی، حج کیا، روزے رکھے، عمرے کیے، اس ایک سودے نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ایک سودے کیا سمجھتے ہیں اپنا مال، اپنا کاروبار جیسے مرضی کریں؟ نہیں، جب تک علم نافع کی احساس نہیں ہوگی۔ زید توبہ کرو، سودا واپس کرو۔ اگر اپنے اعمال کی صحت مطلوب، ایک ہی سودے نے سب باطل کر دیا، سب فاسد کر دیا۔ تو اعتقادی میدان ہو، عملی میدان ہو، اخلاقی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، معاشی میدان ہو، معاشرتی میدان ہو، ہر جگہ کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، سعادت کے لیے علم نافع کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی بندو اپنی اپنی حدود کے بقدر علم سے تعلق جوڑ دو، علم سے تعلق جوڑ دو۔ امام ابو خیثمہ زہیر ابن حرب، ان کے کتاب ہے کتاب العلم، اس میں ایک قول وہ لائے ہیں کئی علماء سے۔ ابو درداء کا نام ہے، ابن مسعود کا نام ہے رضی اللہ عنہما، اغدو عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، کہ اللہ کے بندے تین میں سے ایک بن جا، یا تو عالم بن جا، عالم بن جا، اور اگر یہ موقع کھو چکے تو متعلم بن جا، طالب علم بن جا۔ نہیں یہ بھی ممکن نہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، یہ بھی ممکن نہیں، تو مستمع، علم کو سننے والا بن جا، تو یہ پتہ چلے فلاں مقام پر ایک عالم، ایک محدث یا ایک شیخ، اس کا درس ہوگا، تو وہاں پہنچنے کی نیت کر لو، پہنچو، حاضر ہو، گھنٹہ 2 گھنٹے دو۔ مستمع، علم کا سننے والا، یہ تین میں سے ایک۔ ولا تکن الرابع فتهلك، چوتھا کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ۔ تین میں سے ایک بن جاؤ۔ اور ایک قول میں او محبن کے الفاظ بھی، عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، یا علم کا سننے والا بن جاؤ، یا علم اور علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ، اور پانچواں کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ۔ اپنے قدم بڑھاؤ، چل کر جاؤ علماء سے ملنے کے لیے۔ سفیان ثوری کا قول ہے لو کان الفقیہ علی راس جبل لکان هو الجماع، ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو جا کر اس کو ملو، جو تمہیں روحانی غذا دے گا، وہ اس تھکاوٹ سے بہت ہی افضل اور بہت ہی بہترین۔ ابن قیم فرماتے ہیں اس امت کو روحانی طبیب کی زیادہ ضرورت ہے جسمانی طبیب کا نسبت، اور فرماتے ہیں جس بستی میں، جس شہر میں عالم دین نہ ہو، اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ ایسے مقام پر جائیں جہاں پر عالم موجود ہیں، ان کا قصد کرو، چل کر جاؤ، ان سے علم حاصل کرو۔ آخری بات نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، بطور مثال اس بات کو سمجھایا، اور کیا یہ عظیم الشان مسئلہ، آپ درس ارشاد فرما رہے تھے، 3 بندے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے تینوں کو دیکھا، درس بھی دے رہے ہیں اور نظریں بھی ان پر جمی ہوئی۔ ان میں سے ایک شخص
کھڑے ہو کر دیکھ رہے کہ آگے تھوڑی سی جگہ خالی پڑی ہوئی، اور میں گردنیں پھلانگے بغیر، تشویش دیے بغیر وہاں جا کر بیٹھ سکتا ہوں۔ وہ قدم بڑھا کے آگے چلا گیا اور بالکل نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ دوسرا جہاں موجود تھا کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا، اور تیسرے نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اپنے گھر چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ جیسے کئی لوگ آج پڑوس میں درس ہے کسی عالم کا، کسی شیخ کا، لیکن حاضر ہونے کی توفیق نہیں، کبر، تکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں لوگ جو ہیں، ان میں سے ایک اوائل اللہ فآواہ اللہ الیہ، وہ آگے بڑھا خالی جگہ میں بیٹھا جا کر تاکہ محدث کے قریب بیٹھو، آگے بڑھا، اللہ نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کا یہ 2-4 قدم چل کر آگے بڑھنا، آگے جانا علم کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف جانا تھا۔ کیا عظیم الشان راستہ ہے۔ دوسرا شرما گیا، وہیں بیٹھ گیا، اللہ اس سے شرما گیا، اس کو اللہ کیسے عذاب دے گا۔ اور تیسرا اس نے اللہ سے منہ پھیرا، اللہ نے اس سے اعراض کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر دی۔ یعنی علمی مجلس میں جانا، قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور سماع علم کا شوق، کتنا اس کا فائدہ ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر عمل کی اصلاح، حیات طیبہ کی ضمانت، سارے جہانوں کی اصلاح، قبر کی، آخرت کی، عمل صالح، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت کے وعدے، اور پھر جو بھی فضائل و محاسن اس سے منسلک ہے۔ بڑا یہ عظیم راستہ، عجیب راستہ ہے۔ تو آئیے علم نافع کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ ان خطوط پر جو کچھ اختصار سے عرض کیے گئے، تاکہ اس علم نافع کے ذریعے ہماری عملی، اعتقادی، اخلاقی، سیاسی ہر لحاظ سے اصلاح ہو جائے، اور ہر لحاظ سے اصلاح ضروری ہے۔ ورنہ ایک بندہ اگر ایک طور پہ درست ہے، ایک طور پہ خراب ہے، تو وہ خرابی اس کی درستگی پر غالب آ سکتی، اس کے لیے خسارے کا باعث ہو سکتی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ مطلوب ہے اسلام میں پورے آؤ، پورے ہر لحاظ سے، عملاً، اعتقاداً، اخلاقاً، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور کوئی چیز آپ کی اسلام کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے علم نافع کے راستے کھول دے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ مہلت اور فرصت دے کہ ہم اس علم کے لیے مستعد ہوں، کمر بستہ ہوں، حصول علم کے ساتھ اپنے عمل کو سنواریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور اس علم کو آگے پہنچائیں اور پھیلائیں بھی، تاکہ امت کی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح کا فریضہ بھی انجام دیا جا سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے مہمان، بلکہ مہمان گرامی، ہماری ایک بڑی بزرگ شخصیت تھی، حضرت مولانا یوسف راجو والوی رحمہ اللہ تعالی۔ بڑا ان سے قلبی لگاؤ تھا اور بڑی ایک دلی ان سے محبت تھی، اور حقیقت ہے کئی دفعہ راجو وال صرف ان کی زیارت کے لیے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو ان کے صاحبزادے مولانا عبید الرحمن محسن، جو ہمارے آج کے مہمان گرامی قدر ہیں، یہاں تشریف فرما ہیں، اور مجھے یہ قلق رہے گا کہ میں ان کا خطاب نہیں سن سکا۔ ہماری اصل میں معہد میں آج تخصص کی کلاس تھی عصر سے عشاء تک، تو اس میں مصروفیت رہی، تو ان سے درخواست ہے کہ آخری کلمات اور دعا کے لیے مائک پر تشریف لائیں۔ بارک اللہ فیک۔